ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی: حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر دیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ تارا میری حالت زار پر رحم فرمائیں۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: محترمہ، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ابھی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ کے کلام کو نہ سن سکے۔ آپ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصہ بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ کہنے لگی: حضور، اللہ تعالیٰ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے قید سے رہائی عطا فرما دی۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ سن کر آپ نے فرمایا: آئے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا: جب مجھے رومیوں نے قید کر دیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکا یک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑی۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے: تم نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا: بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا: اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی۔ دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا: آئے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں، الحمدللہ، میری ماں زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے اثار میں لے رکھا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ماں کی دعا قبول فرمایا لی ہے۔ چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہذا بہتر اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہ یہ بات سن کر رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سید بکی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی اور آپ رحمۃ اللہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ماں کی دعاؤں اور آپ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔